السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد الآخرة وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جولائی 5، 2014 یہ ایسا منحوس دن ہے جس میں فلسطین کے سرزمین پر مسلسل حملے شروع ہوئے۔ ایسے حملے جسے دیکھنے والے، پڑھنے والے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ معمولی بچہ ہے، اس کی کھوپڑی کو پھوڑ دیا گیا، اس کا بھیجا نکال کر باہر پھینک دیا گیا، ننھے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کے جسموں کو چیر کر اندر کی انتڑیاں نکال دی گئی، عورتیں بے حیا کر دی گئی، نعشوں کی تعداد، میتوں کی تعداد انگنت مسلسل ایک مہینے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ روزانہ 200 سے زیادہ لوگ موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں، انگنت لوگ زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ستم زرسی یہ ہے، مصیبت پر مصیبت یہ ہے، افسوس پر افسوس یہ ہے کہ ساری دنیا دیکھتی جا رہی ہے، خاموشی سے دیکھتی جا رہی ہے۔ اکا دکا ادھر سے ادھر سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی لوگوں کو دکھوانے کے لیے۔ اور ایک معمولی مسلمان چیخ اٹھتا ہے، دل بلا اٹھتا ہے، پوچھتا ہے آخر ان لوگوں کی غلطی کیا ہے؟ آخر ان لوگوں کو کیوں اس طریقے سے مارا جا رہا ہے؟ جانوروں کو بھی اس طریقے سے مارنا اسلام میں حرام ہے،
جانوروں کو بھی اس طریقے سے کوئی، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، جانوروں کو بھی اس طریقے سے قتل نہیں کیا جائے گا۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ کون کسے مار رہا ہے؟ کن لوگوں پر مصیبت و آلام کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں؟ مارنے والا ظالم کون ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ آخر اس لڑائی کے پیچھے ہوا کیا؟ کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ سوالات ہیں ہر معمولی مسلمان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان درکنار میرے دوستوں، یہ جو ہمارے ساتھ غیر مذہبی بھائی ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ دے رکھا ہے، جو سنجیدہ لوگ ہیں، جن کے دل میں تھوڑی بہت انسانیت ہے، یہ لوگ بدا کر اٹھتے ہیں، ہکے بھکے ہو کر پوچھتے ہیں کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ ایسا ایک افسوسناک منظر، ایسا ظلم، ایسی مصیبت جسے دیکھتے ہی مسلمان اور غیر مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل بلا اٹھتے ہیں، بدک اٹھتے ہیں۔ آخر تاریخ کیا ہے؟ فلسطین کے نادان مسلمانوں پر دنیا کی بدترین قوم، دنیا کی سب سے ذلیل قوم، دنیا میں پنپنے کے لیے ان کے اندر کسی بھی طرح کی اہلیت، کسی بھی طرح کی صلاحیت موجود نہیں ہے، ویسی قوم دنیا کی بہتر قوم پر حملہ کر رہی ہے، انہیں برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ لوگ ادھر جمع ہوئے ہیں فلسطین کی تاریخ سننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے آخر بیت المقدس کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ جو سلیمان ٹیمپل کہا جاتا ہے، ہیکل سلیمانی، ہیکل سلیمانی جسے کہا جاتا ہے، وہ ہیکل سلیمانی ہے کیا؟ اور یہود جو ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں دبا رکھی ہے، آخر یہ قوم کون سی قوم ہے؟ یہ تمام تفاصیل سنانے کے لیے ہم نے آپ کو جمع کیا ہے۔ آج کے اس مجلس میں ہم انشاءاللہ سب سے پہلے مختصر طور پر جلدی تاریخ دیکھیں گے کہ ہوا کیا، بیت المقدس کیسے بنی گئی، اور یہ یہود کی تاریخ کیا ہے، اور قرآن ان کی تعلق سے کیا کہتا ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ تاریخ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جب میں بیان کروں گا، دوران بیان بہت سارے نام آئیں گے، بہت ساری تاریخیں آئیں گی، بہت سارے ڈیٹس آئیں گے، جو نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر لیں، اور یہ جان کر رکھ لیں کہ آنے والے ایام، آنے والے دنوں میں مسلمانوں کو یہ تاریخ بھلوا دی جائے گی، یہ تاریخ جاننے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ تاریخ ہم مسلمانوں کو یاد رکھنی چاہیے، یہ ہسٹری مسلمان جان کر رکھیں۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو اس کی تاریخ نہیں جانتی، تو چند دنوں کے بعد مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ تاریخ بھلوا دی جائے گی، اس کے لیے کوششیں مسلسل چل رہی ہیں۔ تو تاریخ جاننا بہت ضروری، جسے کہا جاتا ہے اگر کوئی قوم اپنی تاریخ بھول گئی تو مطلب یہ ہے کہ قوم نے اپنے باپ کو بھلا دیا۔ اگر کوئی قوم اس کی تاریخ بھول گئی، اس کی ہسٹری کو انہوں نے بھلوا دیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کے نام کو بھلوا دیا، اپنے دادا کے نام کو بھلوا دیا۔ اگر کوئی اپنے باپ کو نہ جانے، اپنے دادا کو نہ جانے، آخر وہ بھی ایک انسان ہے، کیا اسے معلوم ہوگا کہ کس زمین میں وہ رہ رہا ہے؟ آخر وہ اس کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزوں کو وہ بھلوا دے گا، اور اس کے بعد دشمن بڑی آسانی سے ان لوگوں پر تسلط جما لیں گے، بڑی آسانی سے انہیں مٹا دیں گے اور موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تو تاریخ جاننا بہت ضروری ہے میرے دوستوں۔ تو میں جلدی تاریخ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ اسے نوٹ کرتے جائیے۔ تاریخ بیان کرنے سے پہلے یہ جو زمین ہے، فلسطین کی زمین، جسے فلسطین کہا جاتا ہے،
اس زمین کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت ساری بشارتیں اور اچھی اچھی باتیں اور خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں میرے دوستو، قرآن کے اندر کہتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی طرف رات میں لے کر گیا، اور مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جس کے اطراف، جس کے ارد گرد، جس کے آس پاس، جس کے آمنے سامنے ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ یہ مسجد، اس مسجد کی جگہ اور اس کے آس پاس، اس کے سراؤنڈنگ بڑے بابرکت ہیں، بڑی برکت والی زمین ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اس زمین کے تعلق سے کہتا ہے ارض مقدسہ، بڑی پاک زمین، بڑی پاک زمین۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے فرعون سے اپنی قوم کو چھڑا کر بیت المقدس کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو روک کر ایک تقریر کی۔ تقریر میں کہا اے لوگوں، اے میری قوم، آگے بڑھو، یہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، یہ پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یہ زمین تمہاری ہے۔ اور یاد رکھ لو، پیٹ پھیر کر پیچھے مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمین کے تعلق سے کہا یہ مقدس زمین ہے، پاک زمین ہے، بڑی احترام والی زمین ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم اور لوط کو علیہ السلام دونوں کو بچا کر ایک ایسی زمین کی طرف لے کر گئے، ایک ایسی زمین میں ہم نے انہیں بسایا، اس زمین میں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ وہ زمین بڑی ہی بابرکت زمین ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، سارے عالم کے لیے یہ زمین بڑی ہی بابرکت زمین ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس زمین کی برکتیں، اس زمین کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہتے ہیں، ایک صحابی آئے آ کر پوچھے کہ یا رسول اللہ خر لی اربن، اے اللہ کے رسول، جب فتنے کھڑے ہو جائیں گے، چاروں طرف دنگے فسادات ہوں گے، ایسی صورت میں اللہ کے رسول میرے لیے آپ ایک زمین چن کر بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالشام، اے آدمی اگر ایسا ہو جائے تو یاد رکھ لینا جا کر شام میں پناہ گزین ہو جانا، شام کو اپنی بستی بنا لینا۔ کیا تم جانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے شام کی اس مقدس زمین کے تعلق سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انکی صفوتی من بلادی، اللہ تعالیٰ نے شام کی زمین کو دیکھ کر کہا اے زمین تو میرے مخلوقات میں سے سب سے اہمیت والی جگہ ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ ولا ادخل فیک الا خیرتی من عبادی، اور اس زمین میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو سب سے اچھے ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل سے نوازا، سرفراز کیا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا وہ لوگ اس شام میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد آپ حسن کہتے ہیں ان اللہ تکفل لی الشام، ان اللہ تکفل لی بالشام واہلی، اے آدمی سن لو، اللہ تعالیٰ نے میرے طرف سے شام کی اور شام کے لوگوں کی ذمہ داری کو سنبھال لیا ہے۔ اللہ نے شام کی حفاظت اور شام کے لوگوں کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری میں لے رکھا ہے۔ یاقوت الحموی ایک بہت بڑے مورخ ہیں، جغرافین ہیں،
وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں شام اس زمین کو کہتے ہیں جو عراق میں ایک ندی بہتی ہے جسے فرات کہا جاتا ہے. ندی فرات اور نیل کے درمیان، نیل سے پہلے ایک علاقہ ہے جسے عریش کہا جاتا ہے. آج بھی علاقہ موجود ہے جو مصر سے آپ فلسطین کی طرف نظر ڈالیں گے تو مصر اور فلسطین کے درمیان علاقہ پڑتا ہے جسے عریش کہا جاتا ہے. تو یعقوب الحموی کہتے ہیں فرات سے لے کر اور عریش تک کی درمیان کی زمین کو شام کہا جاتا ہے. یعنی حساب لگائیں گے تو اس زمین میں فلسطین داخل ہے، اردن داخل ہے، لبنان داخل ہے، سوریہ داخل ہے اور عراق کے بعض اہم علاقے داخل ہیں. اور نارتھ میں انٹاکیا ایک علاقہ ہے، وہاں سے لے کر ساؤتھ میں تبوک تک کے علاقے کو شام کہتے ہیں. میرے دوست، اس ٹکڑے کو، اس خطے عرض کو شام کہا جاتا ہے جس کے تعلق سے آپ نے خوشخبری سنی. دوسری روایت میں، احمد کی روایت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تزال من امتی علی الحق ظاہرین وقاہرین. میری امت میں سے بعض لوگ ہوں گے جو ہمیشہ حق میں ہوں گے اور وہ لوگ باطل کو ختم کریں گے، حق کو نافذ کریں گے. صحابان میں سے بعض لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول وہ قوم کون ہے، وہ قوم کہاں رہتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ببیت المقدس و اکناف بیت المقدس. اے آدمی سن لو، وہ لوگ بیت المقدس میں ہوں گے اور بیت المقدس کے آس پاس ہوں گے. ایک دوسری حدیث اس حدیث کی شرح کرتی ہے جس میں یہ آیا ہے، جب صحابی نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول شام کی زمین، اللہ کے رسول حق میں جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوں گے. یعنی بیت المقدس میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ لوگ حق پر ہوں گے. اشارہ ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا وفی مدنا و صاعنا. اے اللہ کے رسول، اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ تو شام میں برکت نازل کر، یمن میں برکت نازل کر، میرے مد میں برکت نازل کر، اور ہمارے سا میں ناپنے کے ایک پڑی میں اے اللہ برکت نازل کر. شام کے لیے دعا کیے اور یمن کے لیے دعا کیے. فوراً ایک صحابی اٹھ کر بولے اے اللہ کے رسول بعراقنا، اے اللہ کے رسول ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہاں پر فتنے ہوں گے، زلزلے ہوں گے، وہاں سے شیطان اپنا سنگ نکالے گا. تو ان احادیث میں میرے دوستوں ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شام کی اہمیت کیا ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا طوبى للشام، الا طوبى للشام، الا طوبى للشام. اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، شام کے لیے خوشخبریاں ہیں، شام کے لیے خوشخبریاں ہیں. شام کی زمین بڑی ہی پاک زمین ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ شام کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی ارا الملائکہ باسطی اجنحتها علی الشام. میں یہ دیکھ رہا ہوں ملائکہ اپنے پروں کو ڈھانکے ہوئے ہیں شام کی سرزمین پر، شام کی مقدس زمین پر ملائکہ اپنے پروں کو رکھ کر اس زمین کو ڈھانکے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کی خاص حفاظت شام کی سرزمین کے لیے ہے. تو ان احادیث سے میرے دوست ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی فتنے کے موقع پر اپنے آپ کو بچانا چاہے تو شام چلے جائیں. اذا وقع الفتن فعلیکم بالشام. اگر فتنے آ جائیں، فتنے کھڑے ہو جائیں، اے لوگوں جان لو، جا کر شام میں پناہ گزین ہو جاؤ. تو یہ احادیث اور یہ آیتیں میرے دوستو شام کے فضائل گن گن کر سنا رہی ہیں. شام بڑا ہی مقدس علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو مومنین کے لیے خاص کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو مومنین کے لیے خاص کیا ہے، کسی بھی ایک خاص قبیلے یا پھر کسی بھی ایک خاص قوم کے لیے نہیں. جو بھی اللہ پر ایمان لائے، جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے، کتاب و سنت کی پابندی کی، اللہ سے ڈر کر زمین میں زندگی گزاری، ان لوگوں کے لیے شام ہے. اللہ کے پاس نسل ذات پات کے تفریقے نہیں ہیں. جیسے یہود کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب تر لوگ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. جو یہود کہتے ہیں
وہ سراپا ظلم کرتے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھے نا، اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا زمین میں ہر قسم کے فتنے کریں، لوگوں کو مارے، لوگوں کو لوٹے، زمینوں کو ہڑپے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ قوم عزت والی ہے، محبوب تر ہے جو ایمان لائے، نیک عمل کریں۔ ضروری نہیں کہ یہود کی نسل سے ہو، ضروری نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہو، ضروری نہیں کہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نسل، یہ ذات بات کے تفریقے نہیں ہیں میرے دوستوں، چاہے آدمی دنیا میں کسی بھی زمین میں رہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، جان لو کہ ہم نے ایک مرد ایک عورت سے تم لوگوں کو بنایا ہے، تمہارے درمیان مختلف قسم کے قبیلے، نیشنز ہم نے بنائے ہیں۔ یہ قبیلے، یہ نیشنز اس وجہ سے کہ تم آپس میں اپنے آپ کو انٹروڈکشن دے لو، آپس میں تعارف کر لو، آپس میں ایک دوسرے کی شناختی ہو جائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ تکبری کرتے ہوئے پھریں، ہم فلاں نبی کے خاندان سے ہیں، ہم داؤد کے خاندان سے ہیں، ہم یہود ہیں، ہم دنیا میں سب سے محبوب ترین ہیں اللہ کے لیے، چاہے ہم کسی بھی قسم کی غلطی کریں، چاہے ہم بے ایمان ہو کر منافق ہو کر پھرتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قانون نہیں میرے دوستو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہترین، سب سے محبوب تر لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہیں جو اللہ پر تقوی، اللہ پر ایمان لائے ہیں، تقوی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ترازو، ناپ تول کا مشن میرے دوستوں یہ تقوی ہے۔ اللہ کے پاس یہ تقوی ہی اہم چیز ہے۔ جو بھی تقوی اختیار کرے، چاہے زمین میں کہیں پر بھی رہے، متقی بن گیا، یہ اللہ کا ہو گیا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ظلم کرے، اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا علیہ السلام اور اس کے بعد بہترین کلمات سکھائے، تو ابراہیم نے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم جان لو ہم تمہیں ایمان بنانے والے ہیں۔ تو ابراہیم نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ میرے خاندان والے، میری نسل، کیا انہیں بھی امامت حاصل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر ایک بہترین جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین۔ یاد رکھ لینا، میرا یہ وعدہ تم میں سے جو لوگ ظالم پیدا ہوں گے ان کے لیے نہیں، جو ظلم کریں گے، شرک کریں گے، بے حیائیاں، عیاشیاں، فحاشیاں پھیلاتے ہوئے گھومتے پھریں گے، ان لوگوں کے لیے وعدہ نہیں۔ یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ نیک ہیں، ایمان لائیں، ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے پاس شام کی جو اہمیت ہے، اس میں ان لوگوں کو بتائے گا جو لوگ مومنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ اور شام میں مسلمان گئے اور مسلمانوں نے ایک عرصے دراز سے 1400 سال سے بہترین حکومت قائم کی۔ جب بھی آپسی اختلاف میں پڑے، جب بھی بدعت و شرک مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سزا دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سزا دی۔ تو میرے دوستو، یہ شام کی اہمیت ہے جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب چلیے تاریخ دیکھتے ہیں۔ یہ یہود جو ہے، جو فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مسلسل حملہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، قتل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب 2014 میں ہم دیکھ رہے ہیں، اب تک انہوں نے 2000 سے 3000 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس سے پہلے 2006، اس سے پہلے 2002، اس سے پہلے 1909 پر 6، اس سے پہلے 1960 پر 7، اس سے پہلے 1940 پر 8، اس سے پہلے 1935، اس سے پہلے 1911۔ یہ مسلسل حملے کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے مار دیا ہے۔